والسلام ورحمة وبركاته على سادة نبينا سيدنا وسلمنا محمد الصادق الوعد الأمين السابق بالخيرات وعلى آله الطيبين الطاهرين سبيل النجاة وأصحابه الراشدين النبيين والهدى أما بعد فقد قال إجلالا في شأن عظمتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى اللہ سے قرآن کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پورے فرمائے اور اللہ رحمتوں کا بخشش کا سے ہم نے اس کے اللہ نے پورے 29 دن قابل مبارکباد ہے لوگوں نے اس مہینے کا احترام کیا اس مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کیا اور لوگوں کا صدقہ و خیرات کا احترام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عبادتوں اور عبادت میں شرف قبولیت عطا لوگوں نے عبادت اور کرنے کے لیے رحمتوں کے لیے بخشش کا اشارہ کیا یقیناً اللہ روزہ سے آزادی کے دن برابر عطا فرمائے یقیناً عطا فرمائے لیکن بتائیں کہ ہم نے کون اس بات پر یقین رکھ سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی بخشش کو میں نے اپنی جھولی میں بھر لیا رب تبارک و تعالیٰ نے جو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے اسے میں حاصل کر لیا ہے یہ رب کی شان کریمی ہے کہ بندوں کو عطا کرنے کے لیے اور رحمتوں کا ماحول عطا فرماتا ہے بخشش کے بہانے عطا فرماتا ہے دوزخ سے آزادی اور چھٹکارے کے مختلف موقع عطا فرماتا ہے لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی جو رحمتوں کی بارش ہے اس میں بھیگنے کے وہ اپنے آپ کو قابل بنائے رب تبارک و تعالیٰ جو بخشش کی سوغات اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے خدا کی بارگاہ سے اس سوغات کو اس تحفے کو خیرات کو حاصل کرنے کے ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں دوزخ سے آزادی رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے مقبول بندوں میں شامل ہونے والے بنیں خدا کی عطا میں دیر نہیں لیکن ہم اپنے آپ کو خدا کی عطاؤں کے قابل کریں یاد رہے کہ رمضان شریف اس کے بعد کے آنے والے دن اور زندگی میں ہمارے گزارے جانے والے لمحات تب بھی ہم خدا کے بندے ہیں تو ہے وہ پروردگار عالم رب العالمین ہے تو ہے نہ اس کی کبریائی اس کی ربوبیت ختم ہونے والی ہے نہ ہم اپنے بندے ہونے کی حیثیت کو بھول سکتے ہیں
اللہ کا بندہ اس کا خوشی اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ رمضان شریف کو یہ اس کی عادت ہو، یہ اس کی زندگی کا اس کے عقیدے کی بات کا ایک لازمی حصہ. فرض نماز تو فرض روزوں کا مسئلہ آتا ہے تو روزے ضرور رکھے جاتے ہیں. رمضان شریف کا موقع آتا ہے تو عبادتوں کی طرف ہمارے دل للچائے ہوتے ہیں، رب کے حضور جھپٹ پڑتے ہیں. یہ کیفیت یہ سعادت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یاد رکھے اسلام سدا بہار دین ہے، اس کی بہاریں اس کی رحمتیں کسی مہینے کی حد تک جڑی رہتی ہے. تو اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرماتا. جو بندہ اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سرفراز کر دیا جاتا ہے. خدا کی رحمتیں ملتی ہے تو کس کو ملتی ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. بندو میری رحمت کی تم بات کرتے ہو تو میرے کلام کو سنو کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز پر کشادہ ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، میں اس رحمت کی خیرات اس متقی بندے کو عطا کرتا ہوں. آپ رمضان میں متقی بنے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی خیرات رمضان کے عطا فرماتا ہے. یہ تقوی کی برکتیں آپ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں. تقوی کے دامن کو آپ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھیں. یاد رکھیں قرآن کا وعدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ بندہ تقوی اختیار کر گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو چکا ہے، اپنے مولا ہی کی طرف متوجہ ہے، اسی سے مانگ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ کہ وہی پروردگار میری بگڑی بنانے والا. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں فرماتا. بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، سرفراز کر دیا جاتا ہے. اور جو بندہ اپنے مولا سے نہیں مانگتا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں کرتا، ایسے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی پسند نہیں کرتا. ہم نے رمضان شریف میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ عزیزوں سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں عرض کروں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن الحمدللہ رب العالمین اس کی تلاوت کرتا ہے تو عرش کا مالک پروردگار عالم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. فرشتوں کے درمیان اس تلاوت کرنے والے کا ذکر کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سنو تو صحیح، دیکھو دیکھو حمیدنی عبدی ولی عبدی ما سال. میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، تم گواہ رہنا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے سرفراز کر دیا جائے. بندہ رب کی بارگاہ سے محروم نہیں ہوتا. پروردگار عالم اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی عطا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جھولیوں کو اس قابل بنانا ہے. رب کی عطا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی رحمت کے مراکز پر، ان مقامات پر ہمیں حاضری دینے کی ضرورت ہے. آج ہم کاروبار میں پریشان اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، نہ نمازوں کے بعد اپنے رب سے مانگتے ہیں. وقت نماز آتا ہے خدا رحمتیں عطا کرنے کے لیے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بندہ سلام پھیرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو برا کل سلام دعوت المستجابہ. ارے بندہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے رب سے مانگتا ہے، یہی وہ مقبول گھڑی اس کے لیے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس کی دعا کو دعا نہیں رکھتا بلکہ مقبول دعا بنا دیتا.
जिस तरह हमने अपने आप को रमजान शरीफ से, उसके एहतराम से, उसकी इबादतों से, नमाज रोजा सदका व खैरात के एहतमाम से जोड़े रखा है। अजीजों, उसकी कुछ कैफियतें, उसकी कुछ झलक हमारी आइंदा जिंदगी में होने वाली है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, सूरतुल हश्र में क्या हुक्म दिया गया कि हर कोई कल के लिए क्या तैयार कर रखा है वो देख। हम कुछ लम्हात में रमजान शरीफ हमसे जुदा हो जाएंगे। अब रमजान शरीफ के बाद की रोजाना की मामूल की जिंदगी से हम जुड़ने वाले हैं। लेकिन अजीजों, ये रोजाना की मामूल की जिंदगी से जोड़ने का जो कल है, ये रमजान की इबादत है, रमजान की जो हमारी कोशिशें कल के लिए काम आए। और दूसरा जो कल होता है उसको क़यामत से ताबीर किया। दुनिया में तो हमारी, लेकिन तकलीफ के मैदान में अपने परवरदिगार की तुम्हें हाजिरी का मौका होगा। ऐसे मौके पर उन्होंने अपने रब की बारगाह में पेश करने के लिए तैयारी कर फितनों की लपेट में आने से पहले, फितनों के माहौल में उलझने से पहले लोगों तुम नेकी कर गुजर जाओ। तो फितने कैसे? फितनों की अगर हम बात करें, किसी शरीर में आता है रात के हिस्सों की तरह। आदमी को सुबह देखा जाएगा कि मुसलमान रहेगा, लेकिन फितने उसको ऐसे देंगे कि उसके ईमान को छीन कर कहीं का ना छोड़े। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान बनकर उसने आंखें खोली थी, लेकिन उसकी आंखें रात में बंद हो रही है तो ईमान से हाथ धो बैठा। रात में सोते वक्त मुसलमान था, जब वो रात की घड़ियां उसकी ईमान की हालत में गुजरी तो फिर उसके लिए ये मुआवजा हो गया। सुबह का जाता है उसकी सुबह दुनिया की खोटी चीजों के लिए आज इंसान अपने अकीदे को बेच रहा है। खबरदार हुई अपने अकीदे का सौदा, खबरदार हुई अपने दीन का सौदा, अपने ईमान को बेचने वाला ना बने। जाहिर बात है कि कोई अपने अकीदे ईमान को बेचने के लिए तैयार तो नहीं, लेकिन फिर उसका ईमान उसे कैसे चला जाएगा? रात के वक्तों मोमिन होकर सोएगा, सुबह अपने ईमान को बेचने वाला कैसे करार पाएगा? सुबह तो उसकी इस्लाम की ईमान की हालत में होगी, रात में वो बेदीन कैसे हो जाएगा? अजीजों, ये फितने आएंगे, उसको अपनी लिपेट में ले लेंगे। उन फितनों को वो फितने ना समझेगा, उसके दीन को छीनने वाला ना समझेगा। नतीजे में बड़े सस्ते में वो अपने दीन से हाथ धोएगा। ऐसे फितनों के गिरने से मुसलमान अकीदे की हिफाजत करे, अमल की भी हिफाजत करे। दीन मिला है तो दीन की हिफाजत करे, अमल का मौका मिला है तो उस मौके को जारी होने का। हमें यही प्रयास अमल के लिए जरूरत है। मुसलमानों, इस तरह तुमने अपनी इबादतों के जरिए इस महीने को, मस्जिदों को और अपने मजहबी मकामात को रौनकें बख्शी। ये रौनकें तुम्हारी सदा बहार होनी चाहिए। आज दुश्मन तुमसे तुम्हारी दरसगाहों को, तुम्हारे मदरसों को,
تمہاری عبادتگاہوں پر تمہاری مسجدوں کو چھیننا چاہتا ہے، بزرگان دین کی بارگاہوں پر دشمن کی آج بری نظریں لگ رہی ہیں، جائے جاتے تمہارے بزرگوں نے تمہارے تمہاری بھلائی کے دل سے بات کیا تھا، لیکن اس کے بعد اسلام مخالف کرتا ہڑنے کی کوشش میں اس کے لیے انہوں نے ہتھکڑے بنائے رکھے، بہرحال بچانے میں بہت تو ہم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتے ہوئے فطروں کی بارش میں اپنے سر کو، اپنے تن کو، اپنے سینے کو، اپنے دل کو بچاتے ہوئے اگر گزر جائے تو بچا لیں، کوئی ہم سے نہ ہمارے عقیدوں کو چھین سکتا ہے، نہ ہمیں عمل سے دور کر سکتا ہے، نہ کوئی ہماری نسلوں کو ہم سے جدا کر سکتا ہے، نہ ان کے عقیدے کی ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ مولا یہ رحمتوں کے دن عطا فرمائے، مولا اس کی برکتیں تعبیر ہم پر باقی پروردگار تمہیں بخشش کا موقع عطا فرمائے، مولا ہمارے لوگوں کو نامہ عمل سے مٹا دو، نافرمان بندوں کی زمر سے نکال کر تیرے اطاعت شعار مولا نجات نار کے دن تمہیں عطا فرمائے، مولا ہماری زندگی کو اس قابل بنا دے کہ راشی تم ہمیں گناہ سے چھٹکارا فرما، پروردگار تو ہم نے جو مانگا سرفراز پر مانگے جو مانگنے سے لگ گیا عطا فرما دے، آئندہ زندگی کی ہماری خیر مانگنے کی بنا وسیعتی کو قابل کرو، اس مانگا کہ ہر مشکل کے رام کوئی نہیں حسن فاطمہ کہ مقبول بخیر کنی خاتمہ الہی بھانتے بنی فاطمہ کہ برکر ایمہ کنم خاتمہ اگر کام کنی برکبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین والحمد للہ